السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ہارر نائٹس۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو خوش و خرم آباد رکھے۔ تو آج جو میں کہانی لے کر آئی ہوں وہ کہانی کالے جادو کی ہے۔ تو چلیں آئے چلتے اپنی کہانی کی جانب۔ تو دوستوں، یہ کہانی مجھے میری دوست نے بتائی تھی جو کہ کسی عامل کی شاگرد تھی۔ تو کہانی کچھ یوں ہے کہ اس عامل کے پاس بہت سے لوگ روحانی علاج کے لیے آتے تھے۔ تو ان میں سے ایک کہانی عمر نامی لڑکی کی ہے جو 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا اور ساری بہنوں سے چھوٹا تھا، اور وہ کسی لڑکی کو بہت پسند کرتا تھا، مگر اپنی سے 4 بڑی بہنوں کو کنوارا دیکھ اس نے کبھی اپنے گھر میں اپنے رشتے یا اس لڑکی کا ذکر کبھی نہیں کرا۔ بڑی بہنوں کی عمر دن بدن گزر رہی تھی، مگر ان بہنوں پر بندش کی وجہ سے کوئی شادی نہیں کرتا تھا۔ جب بھی رشتہ آتا ہمیشہ کبھی لڑکے والی یا کبھی عمر کی فیملی منع کر دیتی۔ عمر کے والد صاحب کا انتقال عمر کی پیدائش کے 2 سال بعد ہی ہو گیا تھا۔ عمر گھر میں اکیلا مرد تھا جو بڑے ہونے کے بعد اپنے پورے گھر کی ذمہ داریاں نبھا رہا تھا۔ عمر کے ابا کے بعد اس کی امی کسی ایک نجی اسکول میں اردو کی ٹیچر تھیں اور بڑی بہن بھی آن لائن کپڑوں کا کام کرتی تھیں۔ جیسے تیسے گزر بسر ہو رہا تھا، مگر کچھ ٹائم بعد اچانک عمر کی طبیعت دن بدن خراب ہونے لگی اور وہ گھر کی ساری کھڑکیوں کے شیشے توڑ کر کھانے لگا۔ عمر کی فیملی نے بہت سے عامل، مفتی سب کو دکھایا اور بہت سے ڈاکٹرز کو بھی دکھایا، مگر کہیں سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ اس کی حالت دن بدن خراب ہونے لگی۔ جاننے والے نے عمر کی دوسرے نمبر والی بہن کو بتایا کہ فلاں جگہ پر فلاں عامل بیٹھتا ہے، آپ لوگ عمر کو وہاں دکھائیں۔ پھر اس عامل نے کچھ اس پر وظائف پڑھ کے پھونکے اور پھر جن حاضر کرا اور پوچھا کہ تو کون ہے اور تجھے کس نے بھیجا ہے؟ تو عمر پر جو اثرات تھے اس نے بتایا کہ مجھے عمر جس لڑکی کو پسند کرتا تھا اس لڑکی نے بھیجا ہے۔ وہ لڑکی عمر سے بہت محبت کرتی تھی اور عمر سے شادی کرنا چاہتی تھی، مگر عمر جس کی پہلے سے 4 بہنیں کنواری بیٹھی ہوئی تھیں تو ان کو دیکھتے ہوئے شادی سے منع کر رہا تھا، اور لڑکی کے گھر والے لڑکی کو زبردستی کہیں اور شادی کروا رہے تھے، اور وہ ایسا بالکل نہیں چاہتی تھی۔ اس لیے اس نے عمر کو دھمکی بھی دی تھی کہ وہ اگر اس سے شادی نہیں کرے گا تو وہ اس کو کسی کا بھی ہونے نہیں دے گی، بلکہ سکھا کر مار دے گی۔ اسی لیے اس نے عمر پر کالا جادو کروا دیا تھا، مگر عمر نے بات انسنی کر دی۔ پھر اس عامل نے عمر پر جو گندے اثرات تھے ان سے بات کر کے جانے کا بولا، مگر اس گندے جن نے جانے سے منع کر دیا اور بتایا کہ مجھے حکم ہے، میں اس لڑکی کی جان لیے بنا نہیں جاؤں گا۔ اور اس نے عامل کا دھیان بھٹکایا اور اپنے سارے قبیلے کو عجیب سی آوازیں نکال کر بلا لیا۔ مگر عامل جب وہ جن سے بات کر رہا تھا تو اس نے پورے آستانے کی چوکی کھینچ لی تھی، یعنی پورے آستانے کا حصار باندھ لیا تھا۔ پھر اس کے قبیلے کے سارے جنات آ کر باہر کھڑے ہو گئے، عجیب جانوروں جیسی آوازیں نکالنے لگے۔ پاس بیٹھے لوگ صرف آوازیں سن رہے تھے، مگر کوئی کچھ دیکھ نہیں سکتا تھا، کیونکہ دوستوں اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کا پردہ رکھا ہے۔ پھر اس عامل نے عمر پر کچھ پڑھ کر پھونکا اور تعویذات دیے، اور ابھی بھی عمر اس عامل کے پاس آتا ہے اپنے کالے جادو کے توڑ کے لیے۔ تو دوستوں، کالے جادو سے ریلیٹڈ ایک اور کہانی بھی ہے میرے پاس آپ لوگوں کے لیے، تو چلیں آئیں ساتھ سنتے ہیں اپنی دوسری کہانی۔ یہ کہانی ایک عامل کی ہے۔ ایک عامل تھا جو کالے جادو کرتا تھا اور وہ کالی ماتا کا پجاری تھا، اور پھر اسے کالی ماتا سے اپنے کالے کام کرواتا تھا، اور خوبصورت عورتوں سے ناجائز تعلقات رکھنا اسے بہت پسند تھا۔ اس لیے وہ عورتوں پر گندی نظر رکھتا تھا اور پھر ان عورتوں کو اپنے قابو میں رکھ کر ان کے ساتھ نازیبا حرکتیں کرتا تھا۔ ایک دن ایک لڑکی کو اپنے قابو میں کر اس عامل نے، مطلب جو کالا جادو کرتا تھا، اس نے نکاح کر لیا اور نکاح کر کے اس پر بہت ظلم کرنے لگا۔
اس نے اس قدر ظلم کی انتہا کر دی کہ تشدد کرتے کرتے اس نے لڑکی کی ناک تک کاٹ دی۔ پھر جب اس لڑکی پر سے اس عامل کا کرا ہوا اثر اترا تو اس لڑکی نے علیحدگی لینے کا ارادہ کیا اور وہ ایک دن چھپکے سے اس کے گھر سے بھاگ گئی اور دور کسی رشتہ دار کے گھر جا کر رہنے لگی۔ اس کے والد پیرالائز تھے اور والدہ کینسر کی بیماری میں مبتلا ہو کر فوت ہو گئی تھیں، اور بھائی بھابھیوں نے ساتھ رکھنے سے بالکل منع کر دیا تھا، بلکہ اس کے بھائی بھابھی اس کے لوگوں کے ساتھ مل کر مذاق اڑاتے تھے۔ اور دوسری ایک بہن تھی اس کی جو کہ اپنے شوہر کی وجہ سے نہ رکھنے پر مجبور تھی، کیونکہ اس کا شوہر اس پہ بہت زیادہ شک کرتا تھا۔ جب یہ بات اس عامل کو پتہ چلی کہ لڑکی گھر سے بھاگ گئی ہے تو اس نے اس لڑکی کو پیار محبت سے بہلا کر ملنے بلایا اور اس پر برہنہ کر کے بے حد تشدد کرا، اور پھر نفرت کی آگ میں اس پہ ایسا عمل کرا کہ وہ پاگل ہو گئی اور اس کے منہ میں کوئی پانی ڈالنے والا بھی نہیں تھا آخری لمحات میں، اور وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گئی۔ تو دوستوں دیکھیں، دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں، کچھ برے بھی ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح اس دنیا میں بہت سے عامل بھی ہیں جو کالا جادو کرتے ہیں، اور کچھ عامل اچھے ہیں، نیک ہیں، یعنی مفتی ہیں کہ وہ اس کالے جادو کا توڑ بھی کرتے ہیں۔ تو دوستوں، آپ کو میری دونوں کہانیاں آج کی کیسی لگیں؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کریں، اور اگر آپ لوگوں کو میری کہانی اچھی لگی ہو تو میرے اس یوٹیوب چینل ہارر نائٹس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ حاضر ہوں گی ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔